رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوشی فصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ پاک نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو، چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام ہی تھا، مگر اس کی اصل صورت بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک نے اور خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں کو، چاند کو، سورج اور ستاروں کو پوجا کرتے تھے، اور کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب و خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی کساوت یعنی قلبی دل کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے ان کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے تھے۔ اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ محض مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے۔ اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی ٹکا بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے۔ الغرض عرب میں ہر طرح وحشت اور بربریت کا دورہ تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں تحریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرتے اور اپنی ماؤں کے ساتھ بتی کرنے میں مشغول تھے۔ باکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا کا وتیرہ تھا۔ ہندوستان کے کثیر افطار بتوں کی پوجا پاٹ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ برکف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کافر انسان بدتر اذہان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالم گیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہان کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمنہ کی پسر، حبیب داور عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کل جہاں کے ہادی اور رہبر بن کر واقع صحاب فیل کے 55 دن کے بعد
12 ربیع النور باب مطابق 20 اپریل 571 بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، فتنہ شدہ ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، درخشاں سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی